learning Quran together. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. سورہ النور آیت 39. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، اعمالہم، ان کے اعمال کا سرابن، سراب جیسے ہیں، بقیعتن، صحرا میں، یحسبوہ، سمجھتا ہے اسے، ظمآن، سخت پیاسا، ماءً، پانی، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ آتا ہے اس کے پاس، لم یجدہ شیئا، نہیں وہ پاتا اسے کچھ بھی، ووجد اللہ عندہ، اور اپنے پاس اللہ تعالیٰ کو موجود پایا، فوفاہ حسابہ، پھر وہ پورا دیتا ہے حساب اس کا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان فرمائی ہیں تاکہ کافروں کے اعمال کے ضائع ہو جانے اور ان کی حسرت کو ظاہر فرمائے۔ ان کے اعمال سے مراد وہ اعمال ہیں جنہیں کافر اور مشرک نیکیاں سمجھ کر کرتے ہیں، مثلا صلہ رحمی، صدقہ اور خیرات، ہسپتال بنانا، غریبوں کی خدمت کرنا، بچوں کی تعلیم کا انتظام کرنا، بیت اللہ کی تعمیر، حاجیوں کو پانی پلانا وغیرہ۔ کافروں کے اعمال کی مثال سراب کی طرح ہے، جیسے سراب بنتے ہیں تو ریت پانی نظر آتی ہے، ایسے ہی کافروں کے اعمال ہیں جو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں بے وزن ہو جائیں گے اور ان کی جزا نہیں ملے گی۔ جیسے سراب کے پاس جانے والے کو پانی نہیں ملتا، اسی طرح کافر قیامت کے دن آئے گا اور وہ سمجھے گا کہ اللہ کے پاس خیر پائے گا، جبکہ وہ اس کے پاس جائے گا تو بھلائی نہیں پائے گا بلکہ آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے کسی معمولی کام کو بھی چھپا ہوا نہیں پائے گا، تھوڑا یا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا پورا حساب چکا دے گا۔ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَاب، یعنی وہ اللہ کے وعدے کو دور نہ سمجھیں، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ او کظلماتن، یا مانند اندھیروں کے، فی بحرن، سمندر میں، لجین، گہرے، یغشاہ موجن، جسے ایک موج ڈھانپتی ہے، من فوقہ موجن، اور اس کے اوپر ایک اور موج ہے، من فوقہ سحابن، اس کے اوپر ایک بادل ہے، ظلماتن، اندھیرے ہیں، بعضھا فوق بعض، بعض اوپر ہیں ان کے بعض کے، اذا اخرج یداہ، جب وہ نکالے ہاتھ اپنا، لم یکد یراہا، تو اسے قریب سے نہ دیکھ پائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کے لیے دوسری مثال بیان فرمائی ہے اور اس میں 5 تاریکیاں ہیں۔ اس کا کلام تاریک ہے، اس کا علم، اس کا عمل تاریک ہے، اس کا نکلنا تاریک، اس کا داخل ہونا تاریک، اور اس کا ٹھکانہ تاریکیوں میں قیامت کے دن آگ میں ہوگا۔ گہرے سمندر سے مراد دنیا ہے، موجوں سے دنیا کی زندگی کی موجیں مراد ہیں، یعنی وقت کی لہریں، گزرنے والا وقت ہے۔ بادل سے مراد کافرانہ اعتقادات ہیں۔ اوپر تلے کئی اندھیرے ہیں۔ کافروں کے کفر کو ظلمات سے یعنی اندھیروں سے مثال دی گئی ہے۔ عقیدے کے اندھیرے ہیں، شرک کے اندھیرے، گمراہیوں کے اندھیرے، اللہ کے عذاب سے اور انجام سے ناواقفیت کے اندھیرے ہیں۔ کفر کے اندھیرے جو کافر کو ہدایت کے راستے پر نہیں آنے دیتے۔ دوسری مثال میں کفر کے اندھیروں کو سمندر کے اندھیروں سے واضح کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی نہیں پاتے، کیسے ان کے لیے گزرتے وقت اور حالات میں صحیح رویہ رکھنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ جیسے گہرے سمندر کے اندھیروں میں جہاں سمندر کے اوپر بادل چھائے ہوئے ہوں، موج پر موج چھائی ہوئی ہو، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، ایسے ہی کافر پر اس کے کافرانہ اعتقادات کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ اسے حق دکھائی نہیں دیتا، اس لیے وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ، اور وہ جو نہیں بنایا اللہ نے، لَهُ نُورًا، اس کے لیے کوئی نور، فَمَا لَهُ مِن نُورٍ، تو اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نور، اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اس کا کلام، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جو زندگی گزارنے کا پروگرام ہے، آخرت میں میدان حشر میں ملنے والا نور ہے، کیونکہ کافر کا نفس ظالم اور جاہل ہے، اس میں کوئی بھلائی اور کوئی روشنی نہیں سوائے اس بھلائی اور روشنی کے جو اسے اس کا رب عطا کر دے۔ فرمایا مَن یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو راستہ دکھانے والا کوئی نہیں، اور انہیں وہ سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ سورہ الاعراف 186۔ علم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ، یسبح لہ من فی السماوات والارض، اس کی تسبیح بیان کرتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے، والطیر، اور پرندے بھی، صافات، پر پھیلائے ہوئے، کل قد علما، ہر ایک نے یقیناً جان لیا،
صلاتہ و تسبیحہ، اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو، واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اپنے دل کی آنکھ سے نہیں دیکھا کہ تم جانتے کہ کائنات کی ہر مخلوق، فرشتے، انسان، جنات، حیوانات، نباتات اور جمادات اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہی ہے، یعنی زبان قول اور زبان حال سے اس کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ پرندے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے، ان کی تسبیح آسمان اور زمین کے درمیان فضاؤں میں اڑتے ہوئے ہوتی ہے۔ پرندوں کا ذکر ان کی صف بندی اور ان کی منظم پرواز کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یعنی مخلوق کے دلوں میں جو تسبیح الہام کر دی گئی ہے اور وہ اپنی تسبیح اور نماز کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنی عبادت کا ہر طریقہ بتا دیا ہے اور ایک راستہ سمجھا دیا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کے قانون کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ جس کام پر اللہ تعالیٰ نے اسے لگا دیا وہ بلا چوچراں اس کو انجام دے رہی ہے، اور فطری قانون اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان سے وہ تجاوز نہیں کرتی۔ ایسی اطاعت کو بھی ان کی نماز اور تسبیح کہا جا سکتا ہے، تاہم ان اشیاء کی نماز اور تسبیح اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جسے ہم انسان یا جن جو مکلف مخلوق ہیں وہ نہیں جان سکتے، اور تسبیح کرنے والی اشیاء اپنی نماز اور اپنی تسبیح اور اس کے طریقہ کار کو خوب جانتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر واضح کیا ہے کہ ہر مخلوق کو اس کا طریقہ زندگی اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے، ہر ایک کے پاس اس کا علم اور فہم ہے، یعنی یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور ہر ایک اپنا طریقہ جانتا ہے کہ وہ کیسے تسبیح کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جس طرح اس کی تخلیق پر کوئی اور قادر نہیں، ایسے ہی ان کے علم پر بھی کوئی اور قدرت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دلایا ہے کہ چھوٹی سی مخلوق اپنے خالق کو پہچانتی ہے، اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتی ہے، لیکن تمہیں اختیار دیا ہے جس میں تمہارا امتحان ہے کہ چاہو تو اللہ کی اطاعت کر لو اور چاہو تو انکار کر دو۔ اور تم اپنے خالق کو نہیں پہچانتے، اپنی زندگی کے پروگرام کا علم نہیں رکھتے اور اپنی تسبیح اور عبادت کے طریقے نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے شعور دلایا ہے کہ پرندوں کے پاس وہ عقل نہیں تھی جو انسانوں کے پاس ہے، تو پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا، لیکن آپ کے پاس وحی کے ذریعے سے علم آیا، رسولوں نے تمہیں علم سکھانے کی کوشش کی، لیکن اتنی منظم کائنات میں سب سے باشعور مخلوق کتنی غیر منظم ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، کائنات کی ہر چیز حرکت میں ہے، تسبیح بیان کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی سب کو کائنات میں حرکت کرنے کے موقع دے رکھے ہیں۔ انسان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ جو کچھ اللہ کے علم میں ہے اس پر وہ گرفت کرے گا، لہٰذا شعور اور ارادے کے ساتھ اللہ کی صفات کا علم حاصل کرو، اپنے زندگی کے پروگرام کا علم حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تسبیح میں مشغول ہو جاؤ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک ہے، وہی بادشاہ سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ زوراور بادشاہ ہے جس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ سب کو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دے۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں، لہٰذا سرکشی کو چھوڑ کر اسی کی طرف توجہ کر لو، اسے جانو، اسے سمجھو، اسی سے خوف رکھو، اسی سے امید کا رشتہ قائم کرو اور اسی پر توکل کرو۔ الم تارا، کیا آپ نے دیکھا نہیں، ان اللہ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ یوزجی، وہ چلاتا ہے، سحابن، بادل کو۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا نظارہ نہیں کیا کہ وہ کیسے بادلوں کے بکھرے ٹکڑوں کو نرمی اور سہولت سے اکٹھا کرتا ہے۔ ثم یؤلف، پھر وہ ملا دیتا ہے، بینہ، آپس میں، ثم یجعلہ، پھر وہ کر دیتا ہے اسے رکامن، تہ در تہ، یعنی کس طرح بادلوں کو تہ بتہ جمع کیا جاتا ہے، وہی بادل پہاڑوں کی طرح پھر ہو جاتے ہیں۔ فطر الود کا، پھر آپ بارش کو دیکھتے ہیں، یخرج، وہ نکلتی ہے، من خلالہ، اس کے درمیان سے، یعنی آپ بادلوں سے بارش کو برستے ہوئے دیکھتے ہو، کس طرح وہ بارش برستی ہے، اس سے زمین سیراب ہو جاتی ہے، ندی نالے اور دریا بھر جاتے ہیں اور قسم قسم کی نباتات اگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کی مثال سے یہ احساس دلایا ہے کہ بارش ایک ہم آہنگ عمل یعنی اجتماعی عمل کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے۔ زمین سے لے کر سورج تک ایک عمل جاری ہوتا ہے تو بارش برستی ہے۔ انسان کو یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اگر سورج کو فقط اپنی فکر لاحق رہے، سمندر اپنے گھر کے اندر مگن رہیں اور سمندروں کا پانی فضاؤں میں نہ پہنچے، پھر بادلوں کے ٹکڑے بٹے رہیں اور کوئی انہیں جوڑنے والا نہ ہو، تو پھر بارش کیسے برسے؟
وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ اور وہ اتارتا ہے آسمان سے، من جبالن پہاڑوں سے، فیہا من بردن اس میں سے کچھ اولے ہیں۔ مراد آسمان میں بادلوں میں برف کا جم کر پہاڑ کی شکل اختیار کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اولے برساتا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهِ پھر وہ پہنچاتا ہے اسے، مَن يَشَاءُ جس پر چاہتا ہے، وَيَصْرِفْهُ اور وہ پھیر دیتا ہے اسے، عَن مَن يَشَاءُ جس سے وہ چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جس پر چاہتا ہے زالہ باری کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بچا لیتا ہے۔ یکادو قریب ہے، ثنا برقی ہی اس کی بجلی کی چمک، یذہب بالابصار نگاہوں کو لے جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھو، ان بادلوں کے اندر سے بجلی نکلتی ہے جس کی تیز روشنی اور چمک کی وجہ سے آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی ہیں۔ یقلب اللہ الٹ پلٹ کرتا ہے اللہ، اللیل والنہار رات اور دن کو، ان فی ذلک لعبرۃ بلا شبہ یقیناً اس میں عبرت ہے، لأولی الابصار آنکھوں والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ دن اور رات کے بدلنے سے کبھی دن لمبے اور راتیں چھوٹی اور کبھی راتیں لمبی اور دن چھوٹے کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں رات اور دن کو عدلتا بدلتا رہتا ہوں۔ صحیح بخاری 4826۔ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار عبرت سے مراد وہ شعوری سفر ہے جس میں انسان ایک واقعے سے حقیقت کو لنک کرتا ہے۔ جب ایک انسان کسی ظاہری واقعے پر غور و فکر کا سفر کرتے ہوئے اصل حقیقت اللہ تعالیٰ کے نور کو پا لیتا ہے تو اسی کو عبرت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بصیرت والے وہ ہے جو ظاہری واقعے سے غور و فکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے نور کو پا لیتے ہیں۔ واللہ خلق اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کل دابۃ ہر جاندار کو، من ماء پانی سے، فمنہم من یمشی پھر ان میں سے کوئی چلتا ہے، علی بطنہ پیٹ کے بل، ومنہم من یمشی اور ان میں سے کوئی چلتا ہے، علی رجلین دو پاؤں پر، ومنہم من یمشی اور ان میں سے کوئی چلتا ہے، علی اربع چار پر، یخلق اللہ ما یشاء اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری جاندار مخلوقات کا مادہ تخلیق پانی ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے۔ سورہ الانبیاء آیت 30۔ فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ پھر ان میں سے کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے، یعنی سانپ اور اس جیسے جانور جو پیٹ کے بل رینگ کر چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ یعنی ان میں سے کوئی دو پاؤں پر چلتا ہے، جیسے انسان اور پرندے جو دو پیروں پر چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ تو ان میں سے کوئی چار پاؤں پر چلتا ہے، جیسے چوپائے اور مویشی جانور وغیرہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی ایک اصل کو اپنی قدرت کا نشان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مادہ سے مختلف شکلوں والے جانور بنا کر اپنی قدرت کو ثابت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ارادے اور تقدیر کے بغیر یہ اتفاق نہیں ہے کہ ہر چیز کی ایک تقدیر مقرر ہو گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے ہر چیز کو تخلیق کیا، اس کو ہدایت دی اور یہ شعور دیا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔